بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابوبکر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ روزہ دار کے جو معمولات ہیں ان میں فرق آنا چاہیے، تو اس پہ آپ مزید روشنی ڈالیں۔ جی، تو قرآن مجید نے جہاں قرآن فرمایا کہ لعلکم تتقون، تو ہم نے جس طرح پہلے تقاضوں کی بات کی ہے کہ معمولات زندگی میں فرق آنا چاہیے، تو اسی کی تسلسل میں یہ بھی ہے کہ ہمارے رویوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے رویے بدلنے چاہیے، ہمارے رویے جو پہلے سے چل رہے تھے ویسے نہیں ہونے چاہیے۔ پہلے تو ہمارے رویوں میں یہ تھا کہ مؤذن اذان دیتا ہے تو فرض نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، نوافل تو دور۔ تو کہا کہ اب رمضان آ گیا ہے، اب تم میں عبادت کے معاملے میں تم سے کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ فرائض کی ادائیگی ہوگی، لیکن تم اپنے نوافل بھی بڑھاؤ، اس لیے کہ نوافل ہیں جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میرا قرب نفلی عبادت سے پاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے میرے کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، بولتا وہ ہے، میں اس کے پاؤں، میں اس کے وہ چلتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں قدرت میری آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان کے بندہ مومن کے لیے عزتیں اور یہ طاقت کی جو منبع اور راز بتایا ہے وہ نفلی عبادت کو بتایا ہے۔ آپ اس کی تھوڑی سی مثال یوں لے لیں کہ ایک اگر فیکٹری کا مالک ہو اور ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی، وہ اس کی فرائض میں آتی ہے اور اسی کی اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن اگر ایک لیبر اپنا کام پورا کرنے کے لیے اوور ٹائم لگاتا ہے اور اوور ٹائم لگاتا ہے تو فیکٹری مالک کو زیادہ محبوب وہ جو صرف کام ادھورا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری ہوئی، کام پورا ہوا یا نہیں ہوا، وہ ادھورا چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چل دیا، اس سے زیادہ محبت ہوگی؟ یا وہ جو اوور ٹائم بھی لگاتا ہے لیکن اپنا کام پورا کرتا ہے اور اوور ٹائم لگاتا ہے، اس سے زیادہ محبت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ جو اس کی فیکٹری میں جو اوور ٹائم لگاتا ہے اس سے محبت ہوگی۔ کہا یہ نمازیں جو عبادات ہیں یہ تمہارے فرائض ہیں، یہ تم کوئی منت نہیں لگا رہے، یہ تمہارا کوئی نہیں، ہاں جو تم اوور ٹائم لگاتے ہو اور نفلی عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہو اور اپنی عجز و انکساری، اپنی عبودیت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور خاص طور پر جوانی کی عبادت تو رب کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ بھی جوانی کے اندر جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کر لو، کیونکہ اللہ کو جوانوں کی عبادت بڑی محبوب ہے۔ تو اس لیے عبادات کے معاملات میں بھی ہو کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سحری سے کچھ 1 گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے بھی جاگے ہوتے ہیں اور سحری کرنے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ عموماً جاگتے رہتے ہیں کہ بھی نماز کا انتظار کر لیں۔ تو اس دوران کے اندر بجائے کہ وہ اپنے لہو و لعب میں یا کسی اور معاملات کو دیکھنے کے، آپ کیوں نہ یہ کر لیں کہ آپ وضو کریں اور وہی ٹائم ہے تہجد کا، آپ تہجد کی نوافل ادا کر لیں، اپنے رب کے عجز و نیاز اور اپنے رب کی اسی خلوتوں میں اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عبودیت کا اظہار کر لیں اور تہجد انسان پڑھ لے، اور اس طرح یہ نفلی عبادات جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ عبادت کا ایک پہلو ہے، اور دوسرا ہے کہ ہمارے رویوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ ہم خاص طور پر انسان ہیں، انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھی بات بات پر اس کو آپے سے باہر ہو جانا، غصہ آ جانا، تو کہا کہ اس کے رویوں میں صبر آنا چاہیے، اور وہ صبر، تحمل، برداشت کو بھی اپنے رویوں میں وہ تبدیلی لائے کہ روزہ انسان کے اندر ایک اس کی طبیعت کے اندر ڈھلاؤ پیدا کرتا ہے۔ وہ کیونکہ ایک انسان ہے، بھوک کیا کرتی ہے، پیاس کیا کرتی ہے، انسان کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، انسان کے اندر ایک عاجزی انکساری کا، تو کہا کہ تمہاری یہ عاجزی انکساری پھر وقتی نہیں ہونی چاہیے، یہ پریکٹس تھی پورے دن کی، جب تمہارا پیٹ بھر جائے افطاری کر لو تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ وہی غیظ و غضب اور غصے والا انسان میں تبدیل ہو جاؤ، نہیں، تمہارے رویوں میں صبر و تحمل وہ تمہارے جھلکنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ نرم خو بھی ہو جاؤ، کہ بولو، تمہاری گفتار میں نرمی ہو، کسی کے ساتھ بات کرو تو من موہ لو، جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے بنیادی طور پر مثال تو وہی ہے، اسوہ حسنہ تو حضور علیہ السلام کا ہے۔ تو کہا کہ بندہ مومن کی زندگی میں صبر، تحمل، رواداری اور اس طرح کی وہ آنی چاہیے۔ اور پھر کہا کہ جوان ہے، جوانی کے اندر پھر ممکن ہے کسی کے سامنے سے کسی سے سامنے کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو پھر غصہ آتا ہے لیکن اس کو پی جانا چاہیے۔ امام شافعی یہاں پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، فرمایا وہ پاگل ہے،
وہ پاگل ہے. کہا کہ غصہ آنا انسان کی فطرت ہے. کہا کہ غصہ آنا ہے. شریعت نے غصہ آنے سے منع نہیں کیا. شریعت نے کہا ہے کہ غصے کو پی جاؤ, اس پہ قابو رکھو. تو یہاں پر ہے کہ طبیعت میں صبر ہو, درگزر ہو, برداشت ہو, نرم خوئی ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ تم معافات ہو, تمہارے اندر عافیت ہو, معاف کرنے والے ہو. اللہ کے بندوں کو تم معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جس طرح کہ حضرت امام زین العابدین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کی ایک لونڈی پانی کا لوٹا بھر کے آئی کہ آپ کو وضو کرائے. تو وضو کرانے کے دوران ایک روایت کے مطابق وہ لوٹا آپ کی پیشانی پہ لگا, کیونکہ وہ لوٹا لے کے کھڑی ہوئی تھی, اور ایک پہ مطابق لوٹا ہاتھ سے گرا تو آپ کے کپڑوں پر گر گیا. تو آپ نے غصے کی نگاہ سے اس لونڈی کی طرف دیکھا. جیسے غصے کی نگاہ سے دیکھا تو لونڈی فوراً قرآن کی آیت تلاوت کی صورت. اس نے کہا والکاظمین الغیظ. اور اس کا آیت کا مطلب یہ تھا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی غصہ آتا ہے مومن کو, لیکن کیا کرتا ہے, اسے نکالتا نہیں ہے, اسے پی جاتا ہے. غصہ پینے میں اور نکالنے میں فرق ہے. نکالنے سے والا وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور تھا, گویا اس کا نفس اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے غصے کو نکال دیا. لیکن پینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں ہے, وہ نفس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تعریف یہ کی کہ میرے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو جیسے اس لونڈی نے تلاوت کی کہ والکاظمین الغیظ, آپ نے فوراً اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے فرمایا جاؤ میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے فوراً اسی آیت کا اگلا حصہ اس نے تلاوت کیا. اس نے کہا والعافین عن الناس. اللہ تعالیٰ نے دوسری تعریف کی اسی آیت کے اندر کہ وہ صرف غصے کو پی بھی نہیں جاتے بلکہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جا تجھے میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. جیسے اس نے یہ سنا تو پھر اس لونڈی نے پھر اگلی آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا, اور اس نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین, کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے, پسند فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا, کیونکہ آزاد کرنا بھی تو احسان ہے, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ہمیں اہل بیت اطہار کے اس سرخیل حضرت امام زین العابدین جو کربلا کے اندر اہل بیت اطہار کے مردوں میں سے جو جوان جو قیامت بپا ہوئی تھی امت مسلمہ کے اوپر کربلا کے موقع پر, وہاں پر حضرت امام زین العابدین ہی وہ چشم و چراغ تھے جو اب زندہ صحیح سلامت بچے تھے. تو یہ وہ حضرت امام زین العابدین کا رویہ ہے جو ہمیں قرآن مجید کی اس پوری آیت کو اپنے کردار پر اپلائی کر کے دکھا رہا ہے کہ ایک بندہ مومن کو کس طرح ہونا چاہیے. جیسے وہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسروں پر رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عبداللہ سہل بن تسری فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ اسی سے پیار کرے گا جو اس کے کنبے سے پیار کرے گا. تو یہ اللہ والوں کا ہے, اور وہی خود فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی کی مدد کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ میں نہیں تھماتا, میں رکھ دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اٹھا لو. اب کسی نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کسی کو کوئی مدد کرتے ہوئے دوں گا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ آ کر اس کے ہاتھ سے بہتر ہو جائے, میں یہ نہیں چاہتا, اس لیے میں رکھ دیتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اٹھا لو. دیکھ لیں اللہ کے بندے, جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندوں کے ساتھ کتنی موانست. آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ حضرت غوث اعظم سے لے کر حضرت شاہ اجمیر, حضرت داتا علی ہجویری, اور حضرت بابا فرید پاک پتن, اور حضرت بابا فرید کوٹ مٹھن شریف, اب جتنے بھی بزرگان پیر, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا, ان کی حالات زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو کمال یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے جو درس انسانیت کو دیا ہے وہ سب سے پہلا درس یہی دیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرو. حضرت بابا فرید نے, کیا خوبصورت ہے کہ بابا فرید کی بارگاہ میں ایک مرید آیا پاک پتن شریف کی بارگاہ میں, اور ایک کینچی تحفے میں لایا, اور کہا کہ حضور میں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ لے آؤں تاکہ آپ کسی چیز سے کچھ کاٹ سکیں گے. تو بابا فرید نے وہ کینچی اٹھا کے اس کو واپس کرتے ہوئے فرمایا
کہ بیٹا جب یہ لے جاؤ، جب اگلی بار آنا تو سوئی دھاگا لے آنا، ہم اللہ والے کاٹنے کے نہیں، ہم جوڑنے کے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کا یہ فیض ہے کہ اللہ کا بندہ بننا ہے تو پھر اپنے اندر اللہ کے بندوں کی خاصیت پیدا کرنی پڑے گی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے روزے ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ انسان ان 30 دنوں میں تو نے یہ جتنی بھی یہ تو نے روزے میں دن میں رہ کر بھوک پیاس، راتوں کو اٹھ کر عبادت، یہ سارے معاملات تو جو کرتا رہا ہے، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنی زندگی کے پچھلے گوشوں پر تو نے نظر اٹھائی اور تجھے نافرمانیاں اور یہ نظر آئیں، اور تو نے جبین نیاز جھکا دی، توبہ کر لی، اپنے رب کو راضی کر لیا، یہ پریکٹس 30 دنوں تک نہ رکھ، اسے اپنی زندگی پر پھیلا دو۔ تمہاری زندگی اب اس 30 دنوں کے بعد پھر دوبارہ سے ریورس نہ ہو جائے کہ وہی 11 مہینے کی نافرمانی دوبارہ سے شروع ہو جائے کہ پھر دوبارہ سے تم نے گنتی شروع کر دی۔ نہیں، اب تمہاری زندگیوں میں فرق آ جانا چاہیے۔ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق جڑ چکا ہے اس تعلق کو جوڑ دو۔ جو مسجدیں اب بھر چکی ہیں انہیں خالی مت کرنا۔ جس جگہوں پہ کھڑے ہو کر تو اللہ کے ذکر کو سنتا تھا، عبادت میں، نماز میں، تراویح میں، نوافل میں، اب وہ جگہ خالی نہ پڑی ہو کہ سارا سال پھر تیرا انتظار کرتی رہے کہ کب یہ اللہ کا بندہ آئے گا اور مجھے آباد کرے گا۔ تو اس لیے کہا کہ اپنی زندگی کے معمولات میں تمہارا یہ فرق تمہاری زندگی میں پھر پورے رمضان کے اندر تمہارے نفس پر، تمہارے جسم پر یہ لگنا چاہیے۔ گویا رمضان المبارک کا یہ پورا کا پورا مہینہ ہمارے انسان کی داستان کو اپنے اندر سمو دیتا ہے اور اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ 30 دن بنیادی طور پر تمہاری پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں ڈھالنے کا خلاصہ ہے کہ اے بندے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا۔ قرآن مجید نے اس سارے پیغام کو ایک آیت کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی پچھلی زندگی سے، کوتاہیوں سے، غفلتوں سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ برے اعمال کو نیک اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ بدل دے گا۔ پھر فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اسی تناظر میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور آخر میں جہنم میں داخل ہوگا، مجھے اس کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اور اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو، فرشتوں ایسا کرو کہ اس کے بڑے گناہ چھپا دو اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لے آؤ، اور ایک ایک کر کے اس کے سامنے ذرا گنواؤ اور ذرا پوچھو کہ تم نے یہ گناہ کیا۔ اور وہ بندہ وہ ہوگا کہ جس نے زندگی میں اپنے برائیوں سے توبہ کر چکا ہوگا اور ساری زندگی پھر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اور پھر اسی نیک اعمال پر اس کی موت ہوئی ہوگی۔ اب جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، فرشتے ایک ایک کر کے اس کی چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لائیں گے۔ اب وہ بندہ دیکھ کے کہے گا ہاں مالک مجھ سے یہ گناہ بھی ہوا تھا، ہاں مجھ سے یہ بھی ہوا تھا۔ وہ انکار نہیں کر پائے گا، اقرار کرتا جائے گا، لیکن دل میں یہ ڈر ہوگا یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ کرے یہ میرے بڑے گناہ سامنے نہ لے کے آئیں۔ اب وہ دل میں یہ خواہش کرے گا کہ میرے بڑے گناہوں کو کیا کیا جائے؟ چھپایا جائے، سامنے نہ لا جائیں، ان کا تذکرہ نہ ہو۔ تو اتنے میں جب چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس میرے بندے کو خوشخبری دو اور اس کو بتاؤ کہ تمہارے جتنے گناہ ہم نے تمہیں گنوائے ہیں یہ سارے گناہ تمہارے نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ تو گویا جس قدر گناہ تھا اسی قدر وہ نیکی بن چکا ہے۔ تو جیسے ہی فرشتے اس کو بتائیں گے تو بندہ فوراً بول اٹھے گا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ فوراً بول اٹھے گا مالک یہ تو میرے تھوڑے گناہ گنوائے گئے ہیں، میرے بڑے بڑے گناہ ابھی باقی ہیں۔ وہ خود اپنے گناہ ان کو گنوانا شروع کر دے گا، مالک میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی فرماتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہوئے حضور مسکرا پڑے، اور حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے، گویا آپ فرما رہے تھے دیکھ بندے کو کہ جو اپنے گناہوں کو چھپانے کی خواہش کر رہا تھا اب ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کو خود بیان کر رہا ہے، تاکہ جتنا بڑا گناہ اپنا بیان کروں گا اور میرا رب جو ہے وہ اس کو اتنی بڑی نیکی بنا کر میرے کھاتے میں ڈال دے گا۔ تو اس سے بڑی شان کریمی اور کیا؟ بے شک۔ سر یہ فرمائیے صاحب کہ روزے کو جو ہے نصف صبر کہا جاتا ہے،
تو حاضرین کو بتائیے کہ نصف صبر کہنا اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں روزے کو نصف صبر حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر کے مہینے کا روزہ، تو وہاں پر صبر کے مہینے کے روزے کا مطلب ہے رمضان کے مہینے کا روزہ، تو گویا رمضان کو بھی صبر کہا، روزے کو بھی صبر ہی کہا گیا ہے، تو کہا کہ یہ روزہ ہے جو انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک اور حدیث پاک ہے ابن ماجہ کے اندر، اس کے اندر کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ نصف صبر ہے۔ تو یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انسان کی 3 جو قوتیں ہیں، ایک ہے شہوانی قوت، وہ جو چوپایوں اور جانوروں میں پائی جاتی ہے، خواہشات، اور ایک وہ انسان کی جو قوت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں غیظ و غضب اور غصے کی قوت، جو درندوں کے اندر ہوتی ہے، اور تیسری قوت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ روحانی قوت ہے جو فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو کہا کہ جب انسان کو اگر دیکھیں تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، ان کے اندر خواہش رکھی، عقل نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، ان کے اندر عقل ہے، شہوت نہیں ہے۔ انسان بنایا، اس کے اندر شہوت کو بھی جمع کیا، عقل کو بھی جمع کیا، اور کہا کہ اب انسان نازک مرحلے پہ کھڑا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹائے، شہوات کا بندہ بن جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے، اور اگر ایک قدم آگے بڑھائے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے اور مسجود ملائک ٹھہرے۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ابوبکر صدیق صاحب انتہائی مدلل اور خوبصورت انداز میں ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کے علاوہ روزے دار کے جو معمولات ہیں ان کی تفصیل بھی بیان فرما رہے تھے۔ آج کا یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، ملیں گے اگلے پروگرام میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔